اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ مرکزی مضمون اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو کر آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت کے حکام پر عمل کرتے ہوئے امت وسط کے حقیقی مصداق بن کر شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرو۔ آخری شریعت کے احکامات۔ متفرق مسائل۔ آیت نمبر 255 آیت الکرسی ہے۔ اس میں اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کی ذات کا تعارف کرایا گیا ہے۔ آیت نمبر 256 میں رشد اور غی کا فرق بیان کر کے جہاد کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ کے لیے جہاد اور طاغوت کے لیے جہاد۔ اللہ کے سہارے کو مضبوط سہارا کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 257 میں آیت الکرسی کی صفات والے اللہ کو مسلمانوں کا ولی اور طاغوت کو کافروں کا ولی بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 258 میں رشد کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور غی کی مثال نمرود سے دی گئی ہے جو اپنے وقت کا طاغوت تھا۔ غی کہتے ہیں سرکشی کرنے والے کو، اور جس نے زندگی اور موت کے اختیارات کا دعویٰ کیا تھا۔ نمرود منکر آخرت بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخرت کی پہلی عقلی دلیل دے کر نمرود کو ششدر کر دیا۔ آیت نمبر 259 میں دوسری دلیل آخرت فراہم کی گئی۔ طاغوت سے مقابلے کے لیے جہاد سے پہلے آخرت پر یقین کامل لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو 100 سال کی موت کے بعد زندگی عطا کی۔ آیت نمبر 260 میں تیسری دلیل آخرت فراہم کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندے لے کر مانوس کرنے اور پھر انہیں ذبح کر کے 4 مختلف پہاڑوں پر رکھ کر آواز دینے کا حکم دیا گیا۔ پرندے زندہ ہو کر آگے آیات نمبر 261 تا 274 میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون دوبارہ بحال ہو گیا۔ انفاق کے آداب بیان کیے گئے۔ انفاق اللہ کے لیے ہو، احسان نہ جتایا جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے، چھانٹ چھانٹ کر گندا مال نہ دیا جائے، چھپا کر دینا بہتر ہے۔ انفاق یعنی خرچ کرنا۔ انفاق میں ریاکاری نہ ہو، انفاق دل کی تثبیت کے ساتھ ہو، پورے دل کے ثبات کے ساتھ۔ انفاق کے بعد سود کی حرمت کا ذکر ہوا کیونکہ یہ فیاضی اور بخل پر مشتمل دو متضاد انسانی رویے ہیں۔ 12ویں پیراگراف آیات 275 تا 283 میں سود، قرض اور رہن کے حکام بیان کیے گئے۔ تیسرے حصے کے 12ویں ذیلی پیراگراف میں معاملات کے احکامات ہیں۔ آیات نمبر 275 تا 281 میں سود کی حرمت کے احکام ہیں۔ اللہ نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال کیا ہے۔ سود خوروں سے اعلان جنگ کیا گیا۔ سود خوروں کو کہا گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ آیت نمبر 282 میں قرض کے احکام ہیں۔ قرض کی دستاویز لکھ لی جائیں اور گواہ بنا لیے جائیں۔ گواہ 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں۔ اس حکم کا مقصد سماجی اور معاشی عدل کا قیام ہے۔ آیت نمبر 283 میں رہن کے احکام ہیں۔ سفر میں رہان مقبوضہ کی سہولت دیتے ہوئے تقوی کے ساتھ برحق گواہی دینے اور گواہی نہ چھپانے کا حکم دیا گیا۔ سورہ بقرہ کے چوتھے اور آخری حصے کا نظم جلی یعنی مختصر خلاصہ۔ آیات 284 تا 286۔ سورہ بقرہ کا چوتھا اور آخری حصہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس آخری حصے کا پچھلے 3 حصوں سے گہرا تعلق ہے۔ بالخصوص احکامات سے متعلق تیسرے حصے سے اس اختتامی حصے کی حیثیت خلاصہ کی سی ہے۔ آیات 284 میں بتایا گیا ہے کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ امامت کی تبدیلی کا اختیار رکھتا ہے۔ علی کل شیء قدیر۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ قیامت کے دن آخری شریعت کے ان احکامات پر عمل درآمد کا محاسبہ نیت اور عمل کے مطابق کرے گا۔ آیت 285 میں واضح کیا گیا کہ آخری شریعت اور اس کے احکام پر سب سے پہلے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ایمان لے آئے۔ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے یہودیوں کی طرح رسولوں میں تفریق نہیں کرتی، وہ دونوں خاندانوں کے رسولوں پر ایمان رکھتی ہے۔ امت مسلمہ سمعنا و اطعنا کہتی ہے، بنی اسرائیل کے یہودیوں کی طرح سمعنا و عصینا نہیں کہتی، جس کا ذکر آیت نمبر 93 میں کیا گیا تھا۔ آخری آیت 286 میں آخری امت کو ہدایت دی گئی کہ وہ حسب ذیل اصول ذہن نشین کر لیں۔ مسلمان آخری شریعت کے حکام پر حسب استطاعت عمل کر سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ برائیوں پر سزا اور نیکیوں پر جزا ملے گی۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ نسیان اور خطا بھول چوک پر مواخذہ نہیں ہوگا۔
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ آزمائشوں سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ کافروں پر غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ولی اور کارساز مولانا مان کر ان سے مضبوط اور روحانی تعلق قائم کرنا چاہیے، جو افق درگزر مغفرت اور رحمت کی دعاؤں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ قیامت تک امت مسلمہ کا اصل مقابلہ بنی اسرائیل کے کفار کے ساتھ ہوگا، بقیہ قوموں کی حیثیت ذیلی رہے گی۔ کافروں پر غلبے کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے، اس لیے جنگی تیاریوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورہ بقرہ کے آخری حصے کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کی بنیاد پر آخری امت کو آخری شریعت کے احکام پر نیک نیتی کے ساتھ حسب استطاعت عمل کرنا چاہیے، تاکہ کافروں پر بالخصوص اہلی کتاب پر غلبہ حاصل ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ احکامات سورہ بقرہ کے اندر ہیں جو ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد